یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت آليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وارواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بر محمد وعلى اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم شب شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام روحی لہ الفدا۔ ہم اپنے مولا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ مومنین کو بھی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں کہ یہ شب جو ایام غم ہے معصومین کے لیے، یہ ہمارے لیے اسی طرح سے جو ہیں وہ غم کے ایام ہیں، جیسے عاشور منایا جاتا ہے، جیسے باقی ایام غم ہے، چونکہ یہ ایک فطری بات ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے اس طرح سے کہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ خاص ربط رکھتے، شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ خاص ربط رکھتے ہیں، ان کی روحوں کو خدا نے خلق کیا ہے اس مادہ سے جس سے خدا نے ہمارے جسموں کو خلق کیا ہے۔ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، یہ علامت ایمان ہے۔ اگر انسان کو معصوم کی خوشی کے ایام میں خوشی کا احساس ہو، معصوم کے غم کے ایام میں غم کا احساس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے، چونکہ یہ جو تعلق ہے نہ معصوم کے ساتھ، یہ ایمان کا تعلق ہے، یہ روح کا تعلق ہے کہ خداوند عظیم نے اس تعلق کو برقرار کیا ہے، اور معصومین نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ اس طرح سے ہیں ہمارے ساتھ۔ جب جا رہے تھے نا امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جب نیشاپور سے قافلہ چلا آپ کا تو راستے میں ایک جنازہ جا رہا تھا، حضرت نے روک لیا، خود سواری سے اترے، جنازہ کو زمین پر رکھوایا اور کفن کھولا اور اپنے رخسار اس میت کے رخسار پر قرار دیا۔ پوچھا ساتھ والوں نے، ابن رسول اللہ، آپ تو خراسان پہلی مرتبہ آئے ہیں اور یہ بھی نہیں امید کہ یہ وہاں آپ کی خدمت میں مدینہ میں پہنچا ہو، ابن رسول اللہ کیا جاننے والا تھا آپ کا؟ فرمایا یہ ہمارا شیعہ تھا، ہمارا چاہنے والا تھا، آپ کے اعمال ہمارے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، انہو من اہل الجنہ، یہ اہل جنت ہے، جنت والوں میں سے۔ یہ تعلق ہے ہر شخص کا۔ ایک رمیلہ نام کا صحابی ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، یہ آیا نماز میں شرکت کی حضرت کی، جمعہ پڑھا رہے تھے، مولا خود بیمار تھا، بخار تھا،
اور کچھ طبیعت بہتر ہوئی، غسل جمعہ کیا، آ گیا نماز میں شریک ہو گیا۔ دوران نماز دوبارہ پھر بخار کا حملہ ہوا اور یہ سمٹ رہا تھا، جسم سکڑ رہا تھا نماز کے دوران جب بیٹھا ہوا تھا، مولا خطبہ دے رہے تھے۔ تو نماز کے بعد حضرت نے پوچھا رومیلہ سے، رومیلہ کیا ہوا، اس کیفیت میں کیوں تھے نماز کے دوران؟ اس نے کہا مولا میں اصل میں مریض تھا، مجھے بخار تھا، میں ہمت کر کے آ گیا آپ کی نماز کی خاطر، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا رومیلہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا مریض ہوتا ہے نا تو ہم بھی اس کے ساتھ مریض ہوتے ہیں، یعنی یہ تعلق صرف ہمارا نہیں ہے روح کا، معصوم کا بھی اسی طرح سے تعلق ہے۔ رومیلہ نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا یہ ان کے لیے فرما رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر کوفہ میں، کیا یہ ان کے لیے فرمایا؟ فرمایا نہیں رومیلہ، ہمارا چاہنے والا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو اس کا تعلق اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ روحوں کا تعلق ہے جو مجبور کرتے ہیں کہ آپ معصوم کی خوشی میں خوش ہوں اور معصوم کے غم میں غمگین ہو جائیں۔ یحزنون لحسننا، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، یہ ہمارے شیعہ کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ خداوند عظیم نے ہماری ذوات کو ہمارے روحوں کا ربط دے دیا ہے آل محمد کے ساتھ۔ اس لیے معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں نا، ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہونے چاہیے کردار کے لحاظ سے۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فرمایا اگر کسی بستی میں 1000 افراد رہتے ہوں، 1000 لوگ رہتے ہوں اور ان میں سے ایک ہمارا شیعہ ہو تو یہ کردار میں سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ معصوم ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ محب ہوں لہٰذا مجھے کھلی چھٹی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہاں پہ شفاعت کے لیے معصومین موجود ہوں گے، قبر میں معصوم موجود ہوں گے، میں تو چاہنے والا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ ہمارے چاہنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، معاشرے کے لحاظ سے آپ کا کردار سب سے بہتر ہونا چاہیے، آپ کا عمل سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم جب اچھا کردار کا مظاہرہ کرو گے نا تو لوگ کہیں گے ھذا جعفری رحم اللہ جعفر، یہ جعفری ہے، خدا رحمت کرے اس امام پر جس نے ایسی تربیت کی ہے اپنے چاہنے والوں کی۔ یہ ہے چونکہ ہم ہیں سامنے، معصوم سامنے نہیں ہیں لوگوں کے، نہ لوگوں نے معصوم کو پڑھا، نہ لوگوں نے معصوم کو دیکھا، نہ دیکھنا ہے ابھی۔ ہم ہیں، ہمارا کردار ہے، ہمیں دیکھیں گے، کہیں گے یہ جتنے پاکیزہ ہیں نا وہ کتنے پاکیزہ ہوں گے جنہیں یہ مانتے ہیں، کتنے عظیم ہوں گے کردار کے لحاظ سے جنہیں یہ مانتے ہیں۔ معصومین کے جو اصحاب تھے جن کی پرورش کی معصومین نے وہ اسی طرح سے تھے، ان کا کردار لاجواب تھا۔ میں نے ابھی مجلس میں 2 دن پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ ابان ابن تغلب سے ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ابان اجلس فی المسجد وافت للناس، ابان بیٹھو جا کر کے مسجد میں اور لوگوں کو فتویٰ دو، انی احب ان یرا فی اصحابی مثلک، ابان میں چاہتا ہوں میرے اصحاب میں تجھ جیسے افراد نظر آنے چاہیے۔ یہ عظمت کردار تھی نا کہ ان لوگوں کو معصومین نے تربیت کیا اور یہ کردار کے لحاظ سے اس طرح سے عظمت کی بلندیوں پہ فائز ہو گئے۔ یہ روایات معصومین تربیت کرنے کے لیے یہ ابواب جو علم کے کھولے ہیں معصومین نے وہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ ہمارے مراجع کا کردار دیکھیے، آپ ان کی عظمتوں کو دیکھیے، یاد آتا ہے کردار معصوم، اس کردار کو دیکھ کر کے انسان، اس کا مطلب ہے کوشش کر سکتا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم انکم لا تقدرون علی ذلک، میں جانتا ہوں کہ مجھ جیسی عبادت، مجھ جیسا تم نہیں کر سکتے ہو، ولیکن اعینونی بعفت وسداد وتقوی وجہاد، لیکن تم میری مدد تو کر سکتے ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو درست رکھو،
تقوی اختیار کرو، راہ خدا میں کوشش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، معصوم فرماتا ہے۔ لہٰذا کردار کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی ہے معصومین نے۔ یہ ذکر مبارک جو ہم معصومین کا کرتے ہیں، ان اذکار کا مطلب کیا ہے؟ خدا جو چاہتا ہے کہ ان شعائر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، کس لیے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، خدا فرماتا ہے کہ یہ تقوی کا باعث بنتا ہے۔ آپ جب یہ مجالس محافل برپا کرتے ہیں معصوم کی ولادت یا شہادت پہ، اور ذکر معصوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں پاکیزہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کردار کے لحاظ سے بھی ہم اپنے کردار کو ڈھال سکتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا کبھی متکبر نہیں ہونے دی، چونکہ تم ہمیں چاہتے ہو لہٰذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ متکبر نہیں ہونے دیا۔ میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا کرتا ہوں کہ پاک پیغمبر نے جو ہے وہ ایک دن اپنا ایک حجرہ تعمیر فرما رہے تھے، دست مبارک سے خود، چونکہ تعلیم دیا ہوا تھا سب کو کہ ہر کوئی اپنا کام خود کرے، دوسرے کو کوئی نہ کہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو اصحاب تھے نا، ان کی عادت اس طرح پختہ ہو گئی تھی کہ کام نہیں کہنا کسی کو، اپنا خود کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص سواری پہ سوار ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ خود سواری سے اتر کر کے اس کو اٹھاتا ہے، ساتھ چلنے والے کو نہیں کہتا کہ یہ اٹھا کر کے مجھے پکڑا دو۔ لہٰذا حضور بھی خود اگر کام کر رہے تھے نا تو صحابہ آگے نہیں بڑھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم جو بیٹھے ہم کس لیے بیٹھے، نہ منع کیا، تو خود اپنے دستے مبارک سے اپنا حجرہ تعمیر فرما رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھا، ربیع بن مالک، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں کر دوں؟ فرمایا ہاں تم کر دو۔ اس نے کام کیا، کام مکمل ہو گیا، جا رہا ہے، جسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ربیع مجھ سے کچھ مانگو گے نہیں؟ تم نے ایک کام کیا ہے تو مجھ سے کچھ مانگو نا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں کل تک سوچ لوں کہ آپ سے کیا مانگو؟ فرمایا ہاں جاؤ سوچ لو۔ دوسرے دن آیا، حضور نے پوچھا ربیع کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا۔ فرمایا بہت اچھا، ویسے یہ تو بتاؤ یہ کس سے مشورہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کسی سے مشورہ نہیں کیا، میں کل سے اب تک سوچتا رہا ہوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا چاہیے۔ کبھی دل میں آیا کہ مال و دولت مانگ لوں، پھر ذہن میں آیا کہ یہ مال و دولت تو رہ جائے گا یہاں پہ، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ کبھی ذہن میں آیا کہ لمبی عمر کی درخواست کروں، تو لمبی عمر ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اطاعت خدا نہ ہو۔ تو یا رسول اللہ میں نے سوچا میں ایسی چیز مانگوں نا کہ جس کا مجھے ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو، تو جنت کا سوال کیا ہے آپ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھا سوال ہے، میں تیرے لیے خدا سے عرض کروں گا، جنت کے لیے خدا سے دعا کروں گا، ولیکن اعنی بطول سجودک، لیکن تو بھی مجھے مدد کرنا میری اپنے لمبے سجدوں کے ذریعہ سے۔ یہ نہیں کہا پاک پیغمبر نے کہ بس اب ہو گیا میں نے جو کہہ دیا۔ پاک پیغمبر کہہ دیں فرق نہیں پڑتا، معصومین میں سے کوئی بھی خدا سے کہہ دے فرق نہیں پڑتا۔ خدا بند عظیم کا وعدہ ہے معصوم سے کہ وہ جو چاہیں گے خدا اسے پورا کر دے گا۔ اس طرح سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج کے پاس شام کا رہنے والا ایک شخص جو کہ مدینہ میں آ کر رہ گیا تھا، وہ اکثر آتا تھا آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں جو آپ کے پاس آتا ہوں نا حبا لکا، یہ آپ کی محبت میں آتا ہوں، نہ میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جسے ناپسند کرتا ہوں نا وہ آپ ہیں اور آپ کا خانوادہ ہے۔ وہ شام کا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نام لیا اس نے خدا رسول اور جس کو وہ مانتا تھا، ان کی اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ سے دشمنی کی جائے۔ میں جو آپ کی مجلس میں آتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ آپ کی گفتگو اچھی ہے، بے حسن ادبک و فصح کلامک
میں جو آتا ہوں آپ کا ادب اچھا ہے اور کلام آپ بڑی فصیح بولتے ہیں، میں اس وجہ سے آپ کی مجلس میں آتا ہوں۔ آپ آگے سے فرماتے تھے خیر ہے انشاءاللہ خیر ہے۔ ایک دن وہ بیمار ہوا، رات کا وقت ہے، اور وصیت اس نے کی کہ میں آج دنیا سے چلا جاؤں گا جو میری حالت۔ تو محمد ابن علی سے کہنا کہ وہ میرے آ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے، اور ان سے کہنا کہ یہ خود میں نے کہا۔ وہ وفات ہو گئی، اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا، اور صبح فجر کا وقت ہے، اور وہ آئے اور آ کر کے حضرت سے مسجد میں تشریف فرماتے حضرت سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ وہ فلانی شامی جو تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے وصیت کی ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی جلدی نہ کرنا، میں ابھی آؤں گا، وہ مرا نہیں ہے، ابھی جلدی نہ کرنا۔ آپ نے نماز صبح پڑھی، تاکہ بات پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا، خدا بند عظیم سے جو چاہا وہ عرض کیا، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا تھا تشریف لے گئے اس کے گھر، اور اس کو جا کر کے آواز دی اے فلانی اٹھو، اور وہ اٹھ بیٹھا۔ حضرت نے جب ارشاد فرمایا، حضرت نے کہا کہ اس کو فلاں چیز پینے کے لیے ستو کا کہا کہ اس کو دو، یہ شام کے ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا تھا، یہاں کی گرمی کو یہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اشہد انک حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہیں، وَأَنَّكَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتَ مِنْهُ، اور آپ ہیں خدا کا وہ دروازہ جس کے ذریعہ سے خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ من خالفک من فارقک یا ابن رسول اللہ، جس نے آپ کو چھوڑ دیا نا وہ راہ خدا سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ابن رسول اللہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میری روح میرے بدن سے نکل چکی تھی، حاطف نے آواز دی، آواز آئی غیب سے کہ فرشتوں ردو علیہ روحہ قد سألنی محمد ابن علی، کہ فرشتوں اس کی روح کو واپس کرو، اس لیے کہ محمد ابن علی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس کی روح کو واپس کر دیا۔ اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام اس طرح سے ہے خدا بند عظیم کے ساتھ، لہٰذا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جعل قلوبنا اوعیۃ لمشیتہ، کہ خدا نے ہمارے، یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی فرق نہیں کرتا ایک امام کی حدیث کو دوسرے امام کی طرف منسوب کر دیں، بے شک عمدن بھی کر دیں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کچھ نہ کہا ہو معصوم نے اور آپ جان بوجھ کر کے ایک بات کو معصوم کی طرف منسوب کر دیں، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ حرام ہے، لیکن ایک معصوم کی بات دوسرے معصوم سے نقل کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ سب زبان ایک ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی ان ہستیوں میں جو روح پائی جاتی ہے یہ روح ہے پیغمبر کا تسلسل ہے۔ یوں نہیں ہے کہ امام پیغمبر سے اگر کوئی حدیث بیان کریں گے تو عام راویوں کی طرح وہ بیان کریں گے۔ عام راوی اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے، حتیٰ اس دور کے جو بعد میں امام جن کو کہا گیا ہے لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا ہے، وہ بھی امام سے بلا واسطہ رب کوئی کہہ سکتے ہیں بات کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، نہیں کہہ سکتے نا۔ جس کو بھی امام مانا گیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی امام مانے گئے ہیں وہ پاک پیغمبر کے 100 سال کے بعد ہوئے ہیں، وہ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ قال رسول اللہ قضا، رسول نے یہ فرمایا ہے، اس لیے کہ انہیں راویوں کی ضرورت ہے کہ انہیں کوئی راوی بیان کرے، اسے کوئی اور راوی بیان کرے، وہ اور کسی سے جس نے پیغمبر سے سنا ہو، اس کو بیچ میں سلسلہ سند چاہیے پاک پیغمبر سے کوئی بات بیان کرنے کے لیے۔ لیکن معصومین ایسے نہیں ہیں، معصوم کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم میں جو روح ہے وہ پیغمبر کی روح کا تسلسل ہے، خدا بند عظیم نے قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم جب پیغمبر سے کوئی بیان کرتا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جد مثلاً اٹھتے فلاں ٹائم میں تھے، نماز اس طرح پڑھتے تھے، نماز شب مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا کہ ہمارے جد نماز شب کس طرح پڑھتے تھے، رات کو ایک مرتبہ اٹھے،
مسواک اور کوزہ پانی والا ساتھ رکھا ہوتا تھا، اٹھتے مساک فرماتے تھے، اس کے بعد وضو فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نماز شب پڑھتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے، پھر دوبارہ اٹھتے، پھر مسواک کرتے، پھر وضو. یعنی نماز شب کو ایک ہی وقت میں پاک پیغمبر رات کو نہیں پڑھ لیتے تھے، مختلف وقفوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یہ معصوم بھائی، کسی نے نہیں کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ تو پاک پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے کہ آپ نے پیغمبر کو دیکھا ہو یہ سب کرتے ہوئے. آپ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر اس عمل کو ایسا کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو بھی یقین تھا کہ جو یہ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یقیناً پیغمبر ویسا ہی عمل انجام دیا کرتے تھے. آپ دیکھیے ان ائمہ طاہرین، خداوند عظیم کی یہ خاص عنایت ہے ائمہ کا وجود اس کائنات میں. یوں نہیں ہے کہ عام افراد تھے اور بس امام بنا دیے، نہیں، یہ خداوند عظیم جسے نبی یا امام بناتا ہے اس کی خلقت خاص انداز میں فرماتا ہے. خداوند عظیم اسے آمادہ کر کے اس کائنات میں بھیجتا ہے کہ اسے میں ہادی بنا کر کے بھیج رہا ہوں، ایسے نہیں بھیج رہا ہوں کہ یہ خود محتاج ہدایت ہوگا اس کائنات میں. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جو آیت سورہ انبیاء کی 173 نمبر میں نے پڑھی، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے نسل ابراہیم کو امام بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے نسل ابراہیم کو امام بنایا ہے. کام کیا کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، جو مسلسل ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق خداوند سے ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی راوی اسے حکم بیان کرے اب وہ ہدایت کو انجام دے سکے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے علماء ہوں یا جن کو امام مانا گیا ہے، وہ سب کے سب محتاج ہیں کہ اگر کوئی روایت بیان کریں گے تو راویوں کے ذریعے سے بیان کریں گے، خود وہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. امام وہ ہے نسل ابراہیم سے جس کے لیے خدا فرماتا ہے یہدون بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں تو ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. یہ فرق ہے اس امام حق میں جسے خدا نے بنایا ہے اور باقیوں میں جسے لوگوں نے بنایا ہے. خدا جب بنا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے کہا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. لہذا فرمایا کہ جعل قلوبنا اوعیۃ لمشیتہ، خدا نے ہمارے دلوں کو اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا ہے. میں ایک واقعہ ہے جو ذکر کیا کرتا ہوں تاکہ شاید اس پچھلی مجلس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک شخص نے آ کر کے کہا، حکومت کے دور میں جب حضرت کا حکومت کا دور تھا، ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا کہ مولا میں نے گناہ کیا ہے، آپ مجھے سزا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری جو گناہ کیا ہے نا، اس میں 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک ہے، یا تمہیں تلوار سے قتل کیا جائے، یا دیوار تمہارے اوپر گرائی جائے، یا آگ سے جلایا جائے. گناہ شدید تھا، اس کا بڑا گناہ تھا. اس نے عرض کیا مولا ان میں سے سخت ترین سزا کون سی ہے؟ فرمایا آگ سے جلانا بہت سخت سزا. اس نے کہا مولا میں اپنے لیے آگ کی سزا کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ میں مستحق ہوں کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، لہذا سخت ترین سزا کا مستحق ہوں مولا. آپ نے قمر کو فرمایا قمر لکڑیاں لے آؤ، آگ کو جلاؤ. آگ جب جل رہی تھی نا، اس نے کہا کہ مولا مجھے اجازت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. فرمایا پڑھ لو. جب اس نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد یہ دعا کر رہا ہے خدا سے، اللہم قد ادیتک عاصیا واتیت الی ولیک تائبا واخترت لی الاحتراق اللہم اغفر لی. خداوندہ میں نے تیری معصیت کی، تیرا گناہ کیا، اور تیرے ولی کے پاس آیا ہوں بار الہ توبہ کرنے کے لیے، خدایا مجھے معاف کر دے. یہ اس نے چونکہ دل سے بات کہی تھی نا، خود بھی رو رہا تھا. مولا علی نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی خود بھی رو پڑے، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو پڑے. ایک مرتبہ علی نے ارشاد فرمایا اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ خدا نے تمہیں معاف کر دیا. اس جملے پہ آپ نے توجہ کی. علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں چونکہ حاکم ہوں، قاضی ہوں، تم میرے پاس آئے ہو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا. اگر یہ کہتے تب بھی خدا کی معافی تھی، لیکن یہ نہیں فرمایا. فرمایا اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ تمہیں خدا نے معاف کر دیا. ایک سوال ہے کہ یا امیر المؤمنین، آپ پہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا ہے،
آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا نے اسے معاف کر دیا ہے؟ اور یہی فرق ہے ہم میں اور علی میں۔ علی اگر کہتے ہیں تو مرضی خدا کے مقابل کہا کرتے ہیں، یا علی یا علی، وہ علی کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم دعا کریں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ خدا نے ہمیں معاف کیا، ہم خود ایک گناہ کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بار اللہ معاف کر دے، گریہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا یقین ہوتا ہے کہ خدا نے معاف کر دیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا اس میں یار کی ہم سے توبہ نہ ہوئی ہو۔ یہ نہ سمجھنا کبھی بھی کہ ایک گناہ کر لیا اور ایک رات جا کر کے بیٹھ گئے بارگاہ خدا میں تو بس معافی ہوگا، یہ مت سمجھنا۔ ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، بیٹھنا۔ وہ 3 افراد جو سورہ توبہ میں خدا بند عظیم نے جن کا ذکر کیا ہے، پاک پیغمبر کے ساتھ جنگ پہ نہیں گئے، یہی عرض کیا یا رسول اللہ کچھ کھجوروں کا موسم ہے تو یہ ہم جمع کر لیں تو پھر پیچھے سے پہنچ جائیں گے، آپ تشریف لے جائیے نا، ہم آ جائیں گے۔ سورہ توبہ میں خدا فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 افراد جو پیچھے رہ گئے تھے، نہیں گئے تھے پاک پیغمبر کے ساتھ اور پھر گئے بھی نہیں، اپنا کام بھی کر لیا، یہ بہانہ تھا، گئے بھی نہیں۔ خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر کو کہ ان سے کوئی ربط نہیں رکھنا، ان سے لین دین سلام دعا سب کچھ ختم۔ جب واپس ہے پاک پیغمبر نے یہی حکم سنا دیا کہ کوئی ان سے رابطہ نہ رکھے، کوئی لین دین نہ رکھے۔ گھر والوں نے بھی منع کر دیا، بھئی ہم نہیں آپ سے بول سکتے چونکہ خدا کا یہ حکم آ گیا، جو کہ قرآن میں آ گیا، لہٰذا اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا، خود حضور بھی موجود تھے، انہوں نے بھی فرما دیا۔ تو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے تو پھر یہ نکل گئے مدینہ سے، گئے پہاڑیوں میں، گریہ شروع کر دیا بارگاہ خدا میں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہ کھلی زمین، وسیع زمین بھی ان پر تنگ ہو گئی، اپنی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی کہ اب چارہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، یوں نہیں ہے۔ وہ بہت گڑ گڑائے، بہت خلوص سے گڑ گڑائے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ بہت خلوص سے بارگاہ خدا میں روتے رہے، بہت دیر تک، لگ بھگ 1 ماہ کے قریب وہ گریہ کرتے رہے، اب خدا کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا، ان کو پیغام بھیجو میرے رسول ہم نے معاف کر دی۔ پھر گئے مولا علی اور جناب سلمان گئے اور ان کو لے کر کے آئے اور معافی کا اعلان ہو گیا۔ اس طرح سے ہے، اگر یہ گناہ جو نافرمانی ہے نا خدا کی، یہ بہت عظیم ہے، اس کو کوئی بھی کم نہ سمجھے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یہ نافرمانی ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا جو فرق ہے نا وہ سزا کے لحاظ سے ہے، اما خدا کی نافرمانی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ چھوٹا اور بڑا گناہ نافرمانی خدا میں برابر ہے، خدا کی نافرمانی ہے دونوں، لہٰذا کبھی کوئی جرت نہ کرے کہ میں خدا کی نافرمانی کر لوں، توبہ کر لوں گا۔ بے شک اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن یقین کرے توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب توبہ کر لیں گے آپ کو وہ مقام دوبارہ مل جائے گا، نہیں۔ ایک بڑی تمثیل خوبصورت ہے جو حدیث اصول کافی میں موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے اور ایک ان کے ساتھ چھوٹے قد کا ان کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ہمیشہ ساتھ کانا ملازما لہو رجل کثیر، کانا ملازما لہو، چھوٹے قد کا جو ہے نا وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ حضرت جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آگے دریا آ گیا، چونکہ سیاحت کرتے تھے، دریا آ گیا، حضرت عیسیٰ تو دریا پہ پانی پہ چل رہے تھے، تو یہ بھی پیچھا وہاں پہ قدم رکھ رکھ کے جہاں پر حضرت عیسیٰ نے رکھے ہوئے تھے یہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور پھر اس کے دل میں یہ بات آ گئی ھذا عیسیٰ روح اللہ یمشی علی الماء وانا امشی علی الماء، یہ عیسیٰ اگر روح خدا پانی پہ چل رہے ہیں تو میں بھی تو پانی پہ چل رہا ہوں۔ یعنی یہ دل میں بات آئی کہ کیا فرق رہ گیا، یعنی مجھے بھی یہ مرتبہ حاصل ہو گیا جو خدا نے عیسیٰ کو عطا، اسے نہیں پتا کہ یہ جو مرتبہ حاصل ہوا ہے یہ عیسیٰ کے پیچھے چلنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ شایان نشان نہیں ہے خدا بند عظیم کی، یہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ شایان نشان نہیں ہے۔ اگر کوئی مقام آپ کو حاصل ہونا ہے تو شیعہ علی ہونے کی وجہ سے حاصل ہونا ہے آپ کو۔
یا علی یا علی۔ یہ جناب سلمان فارسی نے کہا تھا کہ وہ دنیا میں جانے کے بعد جو ہے نا آئے ابن عباس کے خواب میں، بڑے خوبصورت لباس میں، شاہانہ لباس، محل میں رہ رہے۔ ابن عباس نے سوال کیا کہ سلمان یہ مقام کیسے حاصل ہوا تمہیں؟ تھوڑے سال رہے پاک پیغمبر کے ساتھ، زیادہ سال نہیں رکے ہو، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا ابن عباس جو کچھ بھی وہاں حاصل ہوا ہے نا وہ محبت علی کے صلہ میں حاصل ہوا ہے مجھے وہاں پہنچا۔ حالانکہ عبادتیں سب اپنی جگہ، یہ ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح کے مقامات عطا کر سکے۔ وہاں جو کچھ بھی حاصل ہونا ہے وہ محبت آل محمد کے صلہ میں حاصل ہونا ہے، وہ عظمت جو بھی حاصل ہونی ہے وہ محبت علی کے صلہ میں حاصل ہونی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بھی تھا، رباح کے جنازہ میں پاک پیغمبر نے فرمایا بھی تھا کہ جب خود اس کا جنازہ اٹھا کر کے لے گئے، اپنے پیراہن میں کفن دیا، خود تدفین کی، ملائکہ 70,000 دستے فرشتوں کے اس کے جنازہ میں نازل ہوئے، ہر دستے میں 70,000 فرشتے، اور علی سے فرمایا تھا کہ ما نال ذالک الا بحبک یا علی، یہ رباح کو جو بھی ملا ہے یہ تیری محبت کے صلہ میں ملا ہے علی ابن ابی طالب۔ لہٰذا جو بھی ملنا ہے وہ ڈوب گیا پانی میں۔ جب یہ تصور اس کے دل میں پیدا ہوا، ھذا عیسی روح اللہ یمشی علی الماء وانا امشی علی الماء، یہ پانی پہ چل رہے ہیں عیسیٰ ہو کر، میں بھی تو پانی پہ چل رہا ہوں۔ یہ تصور ذہن میں پیدا ہوا، پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا۔ جب پانی یہاں تک آ گیا نا، پھر حضرت عیسیٰ سے عرض کیا یا روح اللہ، میں ڈوب رہا ہوں، اے روح خدا میں ڈوب رہا ہوں۔ حضرت جانتے تھے پہلے، جب اس نے پکارا نا دست مبارک پکڑ لیا اور کھڑا کر دیا، جہاں سے گرا تھا پانی نے جہاں سے لیا تھا، توبہ کی تو وہاں پر واپس آیا۔ لہٰذا انسان توبہ کر کر کے وہ عظمت تو حاصل نہیں کر سکتا جو پہلے حاصل تھی، لیکن یہ ہے کہ ابتدا سے شروع کر سکتا ہے، صفر سے۔ لہٰذا کبھی اس اعتماد پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کر لوں گا، نہ، توبہ سے وہ مقام نہیں ملے گا۔ خدا معاف کر دے گا گناہ کو، اس کا وعدہ ہے، خدا بہت کریم ہے، کبھی خدا کے کرم سے مایوس نہ ہونا۔ قرآن میں حکم دیتا، قاری سب تشریف فرما ہے، خدا بند عظیم ان کو خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ جرت نہیں ہے کہ یہ آیت ہم پڑھیں تو تاکہ گناہوں پہ جرت ہو لوگوں کو، نہیں نہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی سے، لا تقنط الناس من رحمت اللہ، جا رہے ہو لوگوں کو خدا کی رحمتوں سے مایوس مت کرنا کہ کہتے رہو گے تم گناہ کر لو گے خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، نہ۔ قرآن میں کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نبی میرے ان بندوں سے کہیے نا کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، ظلم کیا، گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ ہے کرم خدا، یہ ہے رحمت خدا۔ لہذا کبھی بھی رحمت خدا سے مایوس نہ۔ اس نے بار بار اپنی رحمت کے حوالے دیے، بسم اللہ پڑھتے ہو رحمت خدا کا حوالہ ہے، الحمد پڑھتے ہو رحمت خدا کا حوالہ ہے، یہ سب کی سب یہ کائنات مظہر ہے رحمت خدا کی۔ پیغمبر کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ائمہ کو فرمایا کہ یہ میں نے رحمت بنا کر کے اس کائنات میں بھیجے ہیں۔ یہ ہستیاں اس طرح سے قرار دی گئی، لہٰذا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پاک پیغمبر نے ایک تو ہر ہستی کو خدا بند عظیم نے خاص لطف و عنایت کے ذریعے سے اس کائنات میں بھیجا۔ کچھ ائمہ کے حوالے سے پاک پیغمبر نے خود ذکر فرمایا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک دن سید الشہداء کو گود میں لیا ہوا ہے، جابر پاس بیٹھے ہوئے، جابر سے ارشاد فرمایا، بوسے لے رہے ہیں نا سید الشہداء کے، جابر سے ارشاد فرمایا جابر تو زندہ رہے گا، حسین کے بیٹے علی سے ملے گا۔ علی وہ ہستی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا خدا کی طرف سے آواز آئے گی اینا سید العابدین، کہ سید عابدین کہاں ہے، تو حسین کا یہ بیٹا صفوں کو چیرتا ہوا باہر آئے گا، بلایا جائے گا، ستل کا ابن محمد اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، اسی علی ابن الحسین کا بیٹا، ان قریب تو ملے گا اسے جابر، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہے، وہ میرا ہم نام ہے، شمائلہ شمائلی، اس کی تمام خصلتیں میری خصلتیں ہیں، شکل و صورت اس کی میرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے علمہ علمی،
اس کا علم بھی میرا علم ہے. یبکر العلم بکرن فقرہ من السلام، وہ علم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا، جابر میری طرف سے اسے سلام کہنا ہے. عظمتیں ہیں کہ کس طرح سے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اور اس ہستی کا تعارف کروا رہے ہیں. ائمہ طاہرین میں سے ایک نئے دور کا آغاز تھا آپ کی امامت کے ذریعہ سے. لہذا جابر ابن عبداللہ انصاری کانا متعجرن بے امامت سودا، جابر جو ہے وہ امامہ باندھتے تھے، کالا امامہ، اور اس کی دونوں طرف اس طرح چہرے پہ جو ہے وہ لپیٹ لیا کرتے تھے، تات الحنک نہیں بنایا کرتے تھے، اس طرح سے چہرے پہ اس کی دونوں طرف کو امامے کو لپیٹ لیا کرتے تھے. اور یہ اصحاب میں سے آخر تک زندہ رہنے والے اصحاب میں سے، آپ دیکھیں نا کہ یہ 5ویں امام کے دور میں آ کر کے پھر یہ سلام دینے کے چند دنوں کے بعد، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جابر بس وہ اس کے بعد تیری زندگی کے دن کم رہ جائیں گے، جب تو میرا سلام پہنچائے گا نا تو پھر تیری زندگی کے دن کم رہ جائیں گے. تو جابر مسجد میں بیٹھ کر کے بازار میں چلتے ہوئے مسلسل کہا کرتا تھا یا باقر یا باقر. لوگوں نے کہا ان جابر یحجر، یہ جابر دیوانہ ہو گیا، یہ کیا بولتا ہے، چونکہ یہ لفظ تو کسی نے سنا ہوا نہیں تھا، یہ کیا بولتا رہتا ہے، یا کبھی کہتا ہے یا باقر ہو، کبھی کہتا ہے یا باقر العلم. یہ جابر دیوانہ ہو گیا. اس نے کہا ما اجر، میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں، مجھ سے پیغمبر نے فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ستل کا ابن محمدن، جابر ان قریب تو میرے بیٹے محمد سے ملے گا. اسم ہو اسمی، شمائل ہو شمائلی، میرا ہم نام، میری خصلتیں رکھنے والا، فقرہ من اسلام یبکر العلم بکرن. یہ خصوصیات مجھے پیغمبر نے بتائی ہیں. اور جس وقت سید الساجدین روحی لہم الفدا جب لے کر کے گئے نا جابر کے پاس ایک دن ملاقات کے لیے، تو ساتھ تھا یہ بیٹا بھی. جابر نے جب دیکھا اس وقت تک بھی آنکھیں موجود تھی، تو جابر نے دیکھ کر کے کہا کہ نام کیا ہے آپ؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے. جابر اٹھا، پیشانی کا بوسہ لیا، کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کے جد آپ کو سلام کہہ رہے تھے، میں وہ سلام اٹھایا ہوا. یہ خداوند عظیم نے اس ہستی کو خصوصیت کے ساتھ کہ یہ باقر العلم ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں ائمہ طاہرین علم کے لحاظ سے اور شجاعت کے لحاظ سے سب برابر ہیں. مولا علی کے بعد شجاعت میں سب کے سب ائمہ برابر ہیں. اس ہستی کو باقر العلم کہا گیا. 8ویں امام کو عالم و آل محمد کہا گیا. 6ٹھے امام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ عالم آل محمد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند عظیم کی طرف سے یہ ایسا ماحول فراہم ہو گیا تھا کہ آپ اس علم الہی کا کھل کر کے اظہار کر سکتے تھے. باقی ائمہ کو یہ موقع نہیں ملا. آپ دیکھیے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بالکل موقع نہیں ملا، ممبر نہیں تھا، درس نہیں دے سکتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کو حدیثیں نہیں بتا سکتے تھے، اتنی پابندی تھی. آل محمد سے لوگوں کو اتنا دور کر دیا گیا تھا کہ 4تھے امام جب شام سے واپس آتے ہیں تو خود ارشاد فرماتے ہیں ما بمکہ و مدینہ من 20 رجلا یحبون اہل البیت. پورے مکہ و مدینہ میں 20 بندے نہیں ہیں جو ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہوں. دیکھ رہے یہ 4تھے امام کا دور ہے، یعنی 162 ہجری کے بعد 62 ہجری کے بعد کا دور ہے. یہ 4تھے امام کا دور ہے. اس میں فرماتے ہیں یعنی پاک پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال ہوئے. 50 سال میں دیکھا ہے ماحول کیا بن گیا تھا. 50-20 بندے پورے دونوں شہروں میں جو اسلام کے 2 شہر تھے مکہ اور مدینہ، 20 بندے حضرت فرماتے ہیں نہیں ملتے جو ہم آل محمد سے محبت کرتے. آج یہ دنیا کے چپے چپے میں گوشے گوشے میں محمد و آل محمد کا نام لینے والے موجود ہیں، تو یہ وہ ائمہ کی زحمتیں ہیں جو ائمہ نے اٹھائی ہیں. اس طرح سے آل محمد کے چاہنے والے محبتیں کرنے والے پوری دنیا میں پھیل گئے. یہ وہ کام ہے جو ائمہ نے فرمایا. آج کوئی پوچھے کہ امام نے کیا کیا، یہ مختصر زندگیاں، خدا کیا چاہتا تھا اور ائمہ نے کیا کیا؟ ائمہ نے یہ کیا. یہ حقیقی دین آل محمد ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے. یہ اس دم ائمہ سے موجود ہے جو زحمت ائمہ نے کی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں وہ دین محمد موجود ہے. یہ ضمانت ہے ائمہ کی طرف سے کہ وہ دین محمد ہم نے محفوظ کر دیا. 250 سال جو ملے ہیں ائمہ طاہرین کو، اس میں ائمہ طاہرین نے یہ زحمتیں کی.
لہٰذا یہ سخت دور تھا جو چوتھے امام نے شروع کیا۔ ماحول کس طرح سے بنایا چوتھے امام نے کہ پانچویں امام کو یہ موقع ملتا ہے کہ مسجد مدینہ میں بیٹھ کر کے درس کہہ رہے ہیں۔ یہ فرق پڑا ہے کہ جن پہلے ائمہ کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ سکے، حلقہ درس بنا سکے، بالکل اجازت نہیں تھی، چوتھے امام نے یہ زحمتیں شروع کی، پانچویں امام کو یہ موقع ملتا ہے کہ مسجد مدینہ میں بیٹھ کر کے ہزاروں افراد ہیں جنہیں درس کہہ رہے ہیں۔ یہ ضروری تھا۔ ائمہ طاہرین نے معجزات دکھائے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو امامت کا یقین ہو سکے۔ یہ کیوں چوتھے امام کو پیش آئے جناب محمد ابن حنفیہ کے ذریعے سے؟ ان کا مقام اس سے بلند تھا کہ وہ دعوی امامت کرتے، کیونکہ محمد ابن حنفیہ مولا علی کے بیٹے، کوئی مذمت وارد نہیں ہے محمد ابن حنفیہ کے بارے میں۔ محمد ابن حنفیہ دعوی امامت کرتے ہیں مقابل میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس لیے چونکہ لوگ آل محمد کو بالکل بھلا گئے ہیں، امامت کو بالکل نہیں جانتے ہیں، اب ضروری ہے کہ کسی بڑے معجزے کے ذریعے سے امامت کو ثابت کیا جائے۔ لہٰذا جب یہ کہا نا محمد ابن حنفیہ نے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس طرح خدا تمہاری عمر کو کم کر دے گا، یہ جو دعویٰ کر رہے تو کہا ثابت ہونا چاہیے، کہا جا کر کے حجر اسود سے گواہی لے لیتے ہیں، جس کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا وہ امام حق ہے۔ محمد ابن حنفیہ نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، مگر وہ تو پتھر ہے اور وہ کیسے بات کرے گا؟ فرمایا ان اماما لا یکلمہ جماد فلیس بامام، اگر امام سے پتھر گفتگو نہ کرے تو وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ امام حق کی یا علی ہے، لہذا گئے گواہی ہو گئی دنیا کے سامنے، امامت کو ایک بڑے معجزے کے ذریعے سے حضرت نے ثابت کی۔ حجر اسود نے بول کر کے کہا تھا، تڑپ پڑا اپنی جگہ پر حجر اسود اور بول کر کے کہا تھا کہ امام حق علی ابن الحسین۔ یہ تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس امامت حق کا۔ اس کے بعد یہ موقع ملتا ہے پانچویں امام کو کہ درس کہتے ہیں اور حلقہ درس میں آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عطا مکی، یہ ابن عطا بڑا معروف ہے مکہ کا اور اس دور کے فقہا میں سے ہے، بہت بڑے فقہا میں سے ہے۔ یہ خود بیان کرتا ہے کہ ما رأیت العلماء اصغر عند احد ما رأیت عند محمد ابن علی، میں نے علماء کو کسی کے سامنے بھی چھوٹا نہیں دیکھا ہے جتنا میں نے علماء کو محمد ابن علی کے سامنے چھوٹا دیکھا۔ کہتا ہے بڑے بڑے عظمتوں والے علماء، منہم حکم ابن عتیبہ، خود حکم ابن عتیبہ بہت بڑا عالم ہے، کہتا ہے میں نے حکم ابن عتیبہ کو دیکھا ہے محمد ابن علی کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا کرتا ہے۔ اور اگلے دو جملے اس کے بڑے خوبصورت، کہا ہے کہ میں نے خود سنا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری جب آپ سے روایت بیان کرتے تھے تو جابر یہ جملے کہتے تھے، حدثنی وصی الاولیاء وصی الاوصیاء و ولی الاولیاء و وارث علوم الانبیاء محمد ابن علی۔ یہ جابر ابن عبداللہ کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے وصی الاوصیاء نے، ولی الاولیاء نے، اور تمام انبیاء کے علوم کے وارث محمد ابن علی نے یہ روایت بیان کی ہے۔ یہ اس دور کے علماء ہیں جن کے سامنے قتادہ ابن دعامہ بصری بہت بڑا عالم بصرک، یہ آتا ہے مدینہ میں، مسجد مدینہ میں، خود کہتا ہے کہ میں نے 40 مسئلے تیار کیے تاکہ میں جا کر کے امام سے پوچھوں، مشکل مسئلے تھے کہ تاکہ علم کا پتہ چل سکے آزمانے کے لیے۔ آتا ہے مسجد میں، ابو حمزہ سمالی کو ملا، یہ بزرگ اصحاب میں سے تھے حضرت کے۔ ابو حمزہ سمالی سے کہا کہ میں محمد ابن علی سے ملنا چاہتا ہوں، تم کہاں سے ہو؟ ابو حمزہ نے کہا کہ میں کوفہ سے ہوں۔ پوچھا ابو حمزہ نے کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ کہا میں کچھ مسائل ہیں وہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حق ہوا جو جواب ان کا تو میں مان لوں گا، اگر حق نہ ہوا تو نہیں مانوں گا۔ ابو حمزہ نے کہا کہ اگر تم جانتے ہو ان مسائل میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان سے پوچھنے کی؟ اس نے کہا تم کوفے والوں کی عجیب عادت ہے، بات کو بلا وجہ پھیلا دیتے ہو، مجھے بتانا جب آ جائے تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت اسی اسنا میں داخل ہو گئے مسجد میں، لوگوں کا حلقہ ہے، ایک لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، حج کے مسائل پوچھ رہے ہیں، حضرت تشریف فرما ہو گئے، یہ بھی جا کے بیٹھ گیا قتادہ ابن دعامہ، اور پھر جب سب لوگ فارغ ہو گئے سوالات سے تو قتادہ کی طرف توجہ کی، پوچھا کہ کون ہو؟ کہا جی میں قتادہ ابن دعامہ بصری۔ کہا فقیہ اہل البصرہ، تم وہی ہو جو بصرہ کے فقیہ مشہور ہو؟ کہا جی ابن رسول اللہ، آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ابن رسول اللہ آپ کے سامنے آنے کے بعد جو ہیبت مجھ پہ طاری ہوئی ہے نا، کسی کے سامنے، میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں، مالک کے پاس بھی بیٹھا ہوں، لیکن ابن رسول اللہ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح کی ہیبت طاری نہیں ہوئی جس طرح کی ہیبت آپ کے سامنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو دعامہ تم کہاں پہ بیٹھے ہو؟ انت بین یدی بیوت ناذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تم اس بیت کے سامنے بیٹھے ہو جس کی عظمت کی اجازت خدا نے عطا کی ہے۔ مقام بتایا۔ دعامہ اس حد تک متاثر ہوا کہ ایک سادہ سا صدقہ کا مسئلہ پوچھ لیا۔ کہا دعامہ سارا مسئلہ یہی ہے؟ کہا ابن رسول اللہ مسائل بھول گیا ہوں آپ کے سامنے آ کر کے، یہ عظمتیں ہیں آل محمد کی، خداوند عظیم نے انہیں عطا کی ہے۔ لہذا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ طواف حج کیا ایک سال ہشام ابن عبد الملک ابن مروان نے، اور آپ بھی طواف کے دوران موجود تھے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور امام نے وہاں پر، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کی موجودگی میں وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا حاجیوں کے سامنے جو طواف کر رہے تھے۔ کہا کہ ان اللہ اکرمنا بنبیہ محمد، خداوند عظیم نے ہم آل محمد کو اپنے نبی کے ذریعے سے کرامت عطا کی ہے، ہم ہیں آل محمد۔ ان سعید من اتبعنا من تبعنا، سعید اور خوش قسمت وہ ہے جو ہماری اتباع کرتا ہے، اور شقی وہ ہے من فارقنا جو ہم سے جدا ہو جاتا۔ یہ خطبہ کے بعض الفاظ، یہ خطبہ ہشام نے سن لیا لیکن اس نے وہاں پہ کچھ نہیں کہا۔ جب شام پہنچا نا، وہاں سے اس نے حاکم مدینہ کو یہ خط لکھا کہ محمد ابن علی اور ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ شام بھیجو۔ حاکم مدینہ نے آپ کو کہا کہ آپ کو شام میں بلایا گیا ہے، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لے جائیے۔ امام تشریف لے گئے۔ یہ اب روایت خود چھٹے امام بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ تھا، ہم جب شام پہنچے 3 دن تک ہمیں اجازت نہیں دی گئی دربار میں داخل ہونے کی۔ 3 دن کے بعد اجازت دی گئی۔ کہتے جب ہم داخل ہوئے، ہشام سے ملاقات ہوئی تو دربار کا ماحول یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تیر اندازی کر رہے تھے، نشانے لگے ہوئے تھے، لوگ بیٹھ کر کے تیر اندازی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ہشام نے جب میرے بابا کو سلام ہو گیا تو بابا کے بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا کہ آپ بھی یہ شیوخ کے ساتھ جائیں اور اس مقابلے میں شرکت کریں۔ فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا کہ ہشام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہے، انہیں کرنے دو۔ اس نے اصرار کیا، وہ چاہتا تھا، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جب نہیں لگا سکیں گے تو وہ مذاق بنا لے گا اور اس طرح سے آپ کی شخصیت کا تاثر ختم ہو جائے گا لوگوں کے بیچ میں، مقصد یہی تھا۔ جب اس نے کہا نا، اصرار کیا، تو بابا تشریف فرما ہو گئے۔ ایک شخص نے تیر کمان پکڑا دیا، بابا نے جب نشانہ لگایا، پہلا تیر مارا تو ہدف کے بالکل درمیان میں جا کر کے لگا۔ وہ جو دائرہ چھوٹا تھا نا ہدف کا، بالکل اس کے درمیان میں جا کر کے تیر لگا۔ اس کے بعد بابا نے دوسرا تیر مارا جو پہلے تیر کی پشت پہ لگا اور اسے چیر کر وہیں لگا جہاں پر پہلا لگا تھا۔ تیر مارتے رہے، ہر تیر اسی طرح لگتا رہا۔ 9 تیر جب بابا نے مارے، ہر تیر نے پہلی تیر کو پشت سے چیرا اور اسی جگہ پہ لگا جہاں پر پہلا تیر لگا تھا۔ تو ہشام نے کہا بس کریے، آپ تو عرب و عجم کے سب سے بڑے تیر انداز ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہیں،
لیکن آپ تو عرب و عجم کے سب سے بڑے تیر انداز ہیں، یہ بتائیے کہ یہ تیر اندازی آپ نے سیکھی کہاں سے ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ان لنحن نتوارث الکمال، ہم آل محمد کمال سیکھا نہیں کرتے ہیں، کمال کو وراثت میں پایا کرتے ہیں ہم آل محمد۔ یہاں اس نے لمبی گفتگو کی، کہا کہ کیا ہم اور آپ بنو عبد مناف نہیں ہیں؟ ہمارا اور آپ کا نسب ایک نہیں ہے؟ فرمایا بالکل نسب ایک ہے، لیکن ان اللہ اختصنا بے مکنون سر ہی و خالص علم ہی لم یختص بہ احدا، خداوند عظیم نے ہم آل محمد کو اپنے ایک خاص راز اور خالص علم کے ساتھ خصوصیت بخشی ہے جو ہمارے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے خداوند عظیم۔ یا علی، یہ علم آل محمد ہے، یہ معیار آل محمد۔ گفتگو ہوتی رہی، وہ آگے سے سوال کرتا رہا، اور اس کے بعد جب بالکل لاجواب ہو گیا نا، اس نے جانے کی اجازت دی۔ اس نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ باہر نکلے، یہ حدیث کا یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے تو آگے ایک میدان تھا، اس میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے، ہم بھی گئے، بابا بھی گئے۔ پوچھا لوگوں سے یہ اکٹھ کیسا ہے؟ کہا گیا کہ یہاں پہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ راہب ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں، اس لیے کہ سال کے ایک دن میں جو کہ آج کا دن ہے، ان کا ایک بہت بڑا بوڑھا عالم ہے جو پہاڑ سے اترتا ہے اور آ کر کے جم میں اس سے سوال کیے جاتے ہیں، لوگ اس سے جواب لیتے ہیں، جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے علمی لحاظ سے وہ پوری کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، بابا نے بھی اپنے ابا کو جو ہے وہ چہرے پہ لیا اور بیٹھ گئے اس حلقے میں۔ دیکھا کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھا عالم ان کا آیا، عیسائیوں کا، اتنا بوڑھا تھا کہ اس نے اپنی بھووں کو اس طرح کپڑے سے باندھا ہوا تھا، اوپر آ کر کے بیٹھ گیا، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ پہنچا نا، بابا پہ اس کی نظر پڑی، اس نے کہا کہ انت من امتنا ام من هذه الامت المرحومہ، آپ کا تعلق ہماری ملت سے ہے یا اس امت مرحومہ سے، مسلمانوں سے؟ فرمایا نا من الامت المحرومہ، میں مسلمانوں میں سے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، من علمائہم ام من جہالہم، ان کے علماء میں سے ہو یا جاہلوں میں سے ہو؟ کہا لست من جہالہم، جاہل نہیں ہوں۔ یہ ادب گفتگو ہے، کبھی بھی عالم کو علم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، یہ تربیت ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے سوال کروں یا آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ آپ نے فرمایا سل، آپ سوال کرو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ کون سا وقت ہے نہ دن میں ہے اور نہ ہی رات میں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ صبح کا طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس، سورج نکلنے تک جو ٹائم ہے نا، یہ نہ دن کا ٹائم ہے نہ رات کا ٹائم ہے۔ اس میں رات بھر کا جاگا ہوا مریض بھی سو جاتا ہے اور رات بھر کا تھکا ہوا مسافر بھی سو جاتا ہے۔ جنت میں یہی وقت ہوگا، سارے کا سارا جنت کا ٹائم یہی ہے جو صبح کا وقت ہے۔ اس نے اس کے بعد دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا، اور اس کے بعد وہ اتنا غضبناک ہوا، اس نے کہا کہ تم نے میری توہین کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ علم والے شخص کو یہاں بلا رکھا ہے، لہذا میں تم سے کبھی گفتگو نہیں کروں گا، اور یہ مجلس چھوڑ کر کے چلا گیا۔ ہشام کے جاسوس موجود تھے، انہوں نے ہشام کو جا کے خبر دی کہ اس طرح سے مقام و مرتبہ امام کا اور بڑھ گیا ہے۔ لہذا اس نے پیغام بھیجا، راستے میں جو بھی شہر آتا ہے، کسی شہر والے، چونکہ اگلا شہر مدین تھا، مدین والوں کو پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا لین دین بالکل نہیں کرنا، شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ حاکم نے اعلان کر دیا مدین والوں کو۔ جب پہنچا نا امام کا قافلہ وہاں پر، انہوں نے دروازے بند کر دیے تھے کہ نہیں داخل ہونے کا۔ آپ نے پیغام بھیجا، کس لیے؟ ہشام نے جو کہا تھا کہ یہ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے، ان کے علماء کے ساتھ مل گئے، کبھی نہ ان کو داخل ہونے دینا، یہی جواب انہوں نے دی۔
इमाम ने इंतजार किया, उसके बाद अपने बेटे से इरशाद फरमाया, बेटा इधर ही ठहरना। और सामने जो पहाड़ था शहर के ऊपर झांक रहा था, उस पहाड़ पर चढ़ गए। इरशाद फरमाया बुलंद आवाज से, या अहल मदियन बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ये वही आवाज थी जो शुआइब ने दी थी। हजरत शुआइब का ये शहर था ना मदियन। इसी जगह पर पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के जनाब शुआइब ने आवाज दी थी और उसी के जरिए से अजाब नाजिल हुआ था। इधर आपने ये आवाज बुलंद की, हवाओं ने चलना शुरू किया, जकड़ चलना शुरू हो गए। हवाओं ने ये आवाज अहले शहर के कानों तक पहुंचाई। एक बुजुर्ग शख्स जिसकी उम्र ज्यादा थी, उसने लोगों को कहा, लोगों मैं देख रहा हूं ये हस्ती वहीं पर खड़ी है जहां पर शुआइब ने खड़े होकर के यही जुमले बोले थे। और जैसे शुआइब के कहने से अजाब नाजिल हुआ था, इसी तरह अजाब की अलामतें जाहिर हो चुकी हैं। अगर बचना चाहते हो अजाब से तो इनसे माफी मांगो और इन शहर में आने दो। शहर ने जब अहले शहर ने यह मौइज़ा देखा, आकर के आपकी खिदमत में कहा तशरीफ ले आइए। इस तरह से यह सफर जब मुकम्मल हुआ तो हिशाम ने यह सोच लिया कि इनको जिंदा नहीं रहना चाहिए, लिहाजा अब उसने आपको जहर देने का आर्डर जारी कर दिया। रूही लहुल फिदा। दूसरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन्ना इल्ला मक़तूलन व मस्मूम, कि हम में से हर इमाम को या तलवार से मारा गया है या जहर से मारा गया है। हर कत्ल की अपनी खुसूसियत है। जिनको जहर दी गई उनसे पूछो ना कि जहर का कितना दर्द होता है। सबसे पहले जहर दी गई करीम आले मोहम्मद को, इमाम हसन को। उनके शाहिद उनकी बहनें भी थी, भाई भी थे, बेटे भी थे। अजीब हाल हुआ, जहर के असर में जिगर कट कट करके बाहर गिर रहा था, ये हाल हुआ। और जब सातवें इमाम को जहर दिया गया ना, तो जिस्म सब्ज हो गया था इमाम का। लेकिन फर्क जानते हो क्या है कि जब दूसरे इमाम को जहर मिलता है तो बहनें भी मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं, औलाद बेटियां भी मौजूद, भाई भी मौजूद। दर्द कम हो जाता है ना जब इतने साथ चाहने वाले घर वाले मौजूद हो, तो दर्द कम हो जाता है ना। लेकिन जब सातवें इमाम को जहर दिया गया ना, तो 19 बेटे, 18 बेटे और 19 बेटियों के बावजूद कोई भी पास मौजूद नहीं था। क्या हाल हुआ होगा। इसी तरह जब इमाम रजा को जहर मिली तो अब सल्त बयान करता है कि उस जहर का सिर्फ दरबार से घर तक पहुंचते हुए इतना असर हुआ कि इमाम बार बार जमीन पर बैठ जाते थे। जब आए तो दरवाजे को बंद कर लिया अंदर जहर के साथ। अकेले में क्या असर हुआ होगा। और जिसकी 19 बहनें हो और 18-17 भाई हो, अकेला एक कमरे में जिसे जहर मिल गई है। पांचवें इमाम को भी जहर मिल जाती है ना, तो अपने बेटे को बुला लेते, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को बुला लेते हैं, बेटा अहले मदीना को बुला लो। जब अहले मदीना आ जाते हैं, उनके सामने इमाम जाफर सादिक को वसीयत करते हैं, बेटा जब मैं दुनिया से चला जाऊं खुद गुस्ल देना, खुद कफन देना, बेटा मुझे बकी में दफन करना, ये वसीयतें कर रहे हैं। बेटा मेरे लिए मिना में 10 साल अज़ादारी का एहतमाम करना। ये अज़ादारी कितनी जरूरत है मासूम के गम में कि खुद मासूम फरमा रहे हैं। इमाम रज़ा ने मर जाने से पहले, खुरासान जाने से पहले मदीना में अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जमा करके कहा था, अब को अलैया मुझ पर गिरिया करो, इसलिए कि मैं जा रहा हूं और फिर वापस नहीं आऊंगा। इसी तरह आप वसीयतें कर रहे हैं, बेटा जाफर सादिक जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो 10 साल के लिए मेरी आजादारी का मिना में एहतमाम करना, इसलिए कि मिना में हाजी आए होते हैं, मेरी आजादारी यहां पर बपा करेंगे और जहां जहां जाएंगे वो आजादारी मोहम्मद वाले मोहम्मद को इकामा करते रहेंगे। वसीयतें हो गई, जहर का असर हुआ, इमाम दुनिया से जा रहे हैं और इमाम की वसीयतें पूरी की जा रही हैं। बेटे भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं जो वसीयत पे अमल कर रहे हैं। जनाजा उठाया जाता है, इतना ज्यादा जनाजे में लोग आते हैं कि मदीना भर जाता है। इस तरह से पहले कोई जनाजा नहीं उठाया गया था।
اور بقی میں دفن کیا جاتا ہے، میں کہوں گا یا ابن رسول اللہ، بے شک آپ کو زہر ملی اور زہر کی تکلیف آپ کو سہنا پڑی، لیکن آپ کے عزیز آپ کے پاس موجود تھے، آپ کی بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود تھی، آپ کے بھائی اور بیٹے بھی موجود تھے، آپ کا جنازہ بھی اٹھانے والے موجود تھے، آپ کی وصیتوں کو بھی پورا کرنے والے موجود تھے، لیکن یا ابن رسول اللہ آئیے نظر کربلا میں حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے خیموں کا جب حسین رخصت ہو رہے ہیں، آتے ہیں خیموں میں، جس بیٹے سے رخصت ہو رہے ہیں وہ بستر بیماری پہ لیٹا ہوا ہے، خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا نا تو اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے چوتھے امام، اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں مجھے بٹھائیے نا، یہ رسول کا بیٹا آ رہا ہے۔ پھوپھی نے بٹھایا امام زین العابدین کو، آئے اپنے بابا کو سلام کیا، سوال کرنا شروع کیا۔ جب کہا نا سید الشہداء نے بیٹا زین العابدین میں رخصت ہو رہا ہوں، کہا بابا بتائیے تو صحیح اس جنگ کیا ہوا؟ کہا بیٹا صبح سے لے کر اب تک یہ جنگ ہو رہی ہے، اس میں سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، بابا یہ تو بتائیے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے، وہ دریا کے کنارے ان کی لاش پڑی ہے۔ کہا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا زین العابدین اب خیمے میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی باقی موجود نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، رخصت ہوئے، اب کون ہے جو گھوڑا لے کر کے آئے گا؟ اتنے تنہا رہ گئے، سوال کیا کون ہے جو میرا گھوڑا لے کر کے آئے گا؟ اور علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہا بھیا حسین میں زینب جو موجود ہوں، گھوڑا لے کر کے آئے، بہن سے رخصت ہو رہے ہیں، پیچھے سے آواز ہے مہلن مہلن یا ابن زہرا، ایک مرتبہ ٹھہر جائی۔ دیکھا کہ بہن پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے، دونوں خیموں کے بیچ میں حسین رک گئے۔ جب بہن قریب آئی نا کہا بھیا ایک مرتبہ زین سے جھکائیے نا۔ حسین جھکے، اتنے جھکے کہ حسین کا گلا زینب کے چہرے کے برابر آ گیا۔ حسین کے گلے کے بوسے لینا شروع کیے اور بوسے لے کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ کہا اماں میں نے امانت ادا کر دی۔ پوچھا بہن زینب یہ کون سی امانت ہے؟ کہا بھیا جب ماں کا آخری وقت تھا ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، کہا زینب بیٹی کل کربلا میں موجود نہیں ہوگی، جب میرا حسین جانے لگے تو میری طرف سے میرے حسین کے گلے کے بوسے لینا کہ یہ گلا شمر کی ضربوں سے کاٹا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، وہی منظر آ گئے، وہی منزل آئی کہ علی کی بیٹی نے بڑی دیر ہو گئی حسین کی آواز نہ سنی تو بی بی خیمے سے باہر آئی۔ یہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا علی کی بیٹی جب خیمے سے باہر آئی نا تو منظر یہ تھا کہ ایک قدم اٹھاتی تھی زمین پر گر جاتی تھی، پھر اٹھ کر کے چلتی تھی زمین پر گر جاتی تھی۔ آئی تلہ زینبیہ پہ عجیب منظر دیکھا کہ حسین زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے جو حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا ہے۔ علی کی بیٹی نے بڑی کوشش کی حسین کو بچانے کی، کبھی سپاہیوں کو آواز دی سپاہیوں یہ نواسہ رسول ہے، کبھی عمر ابن سعد کو آواز دی، جب کسی نے جواب نہ دیا تو عرب میں دستور ہے جب کوئی عورت بے بس ہو جاتی ہے نا تو اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھتی ہے، اور علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا نانا آئیے کربلا میں میرا حسین مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقلبون۔